بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 78 ہے، جس کا عنوان ہے لگان۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کے سبق میں بھی اسی عنوان اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، تو گویا آج کا یہ سبق اسی سلسلے کا حصہ دوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے لگان کی تعریف پڑھی تھی کہ لگان کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی لگان کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آخر میں ہم نے تعین لگان پر تبصرہ کیا تھا کہ لگان کو متعین کرنے کا، لاگو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس شریعت اسلامیہ نے کیا اصول دیا ہے کہ اس اصول کو اپناتے ہوئے لگان کو متعین کیا جائے گا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسلام میں لگان کی خصوصیات دیکھیں گے، یا اسلام کا جو نظریہ لگان ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، انشاءاللہ بالتفصیل اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو چلیے، اسلامی نظریہ لگان کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے سامنے آتی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم تھا، ذمہ تھا، جو کہ کاشتکار تھا۔ حکومت کی طرف سے اسے زمین دی گئی تھی اور کہ وہ اس پر کاشت کرے اور سالانہ لگان حکومت کو دے۔ تو اس ذمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اسلامی فوج جب اس کی زمین سے گزری ہے تو اس کی زمین سے گزرتے ہوئے اس کی ساری کھیتی کو اسلامی فوج نے رون ڈالا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ واقعی اس کی فصل کو اسلامی فوج نے روندا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیت المال سے 10,000 درہم بطور تاوان ادا کیے تھے۔ تو یعنی اسلامی فوج نے روندا تھا نا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی طرف سے اسے تاوان کے طور پر عطا کیے تھے۔ تو اس سے یہ خصوصیت اسلامی لگان کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر دشمن ہو یا اسلامی فوج خود ہو، وہ کاشتکار کی زمین میں کسی بھی قسم کا نقصان کر دے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، نہ کہ وہ کاشتکار۔ کاشتکار نے تو اپنی محنت کی، اپنا بیج بویا ہے، اپنا ہل چلایا، سب کچھ کیا ہے، اس کی طرف سے سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اب نقصان پہنچانے والے کوئی دشمن ہے، تو دشمن کو روکنا بھی اسلامی حکومت کا کام تھا، اس نے نہیں روکا، تو اب تاوان کے طور پر اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایسے ہی اسلامی حکومت نے خود رون دیا تو پھر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا اس کا حق دیا جائے گا۔ ایسی ہی دوسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے یہود سے معاہدہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ لگان کی کیا خصوصیت ہے، اسلامی جو نظریہ لگان ہے اس میں کیا اوصاف ہیں، تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام میں لکھا ہے کہ اور خیبر کے یہود کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال گزاری کا جو معاملہ کیا، اور جس کو فقہی اصطلاح میں مخابرہ کہا جاتا ہے، اس سے پیدا شدہ مسئلہ مزارعہ کی حقیقت بیان کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ خیبر کے یہود مسلمانوں کے غلام نہیں تھے۔ یہ بات ہے پوائنٹ والی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا تھا تو معاہدہ کرنے کی وجہ سے وہ کاشتکار بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بنے، یعنی ریاست مالک بنی تھی زمینوں کی۔ تو اب زمینیں انہی کو لوٹا دی گئی تھی کہ وہ ان میں کاشت کریں، اور لیکن حکومت کو ایک حصہ دیں۔ تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ یہودی مسلمانوں کے غلام بن گئے، نہیں، مسلمانوں کے غلام نہیں تھے، بلکہ زمین کے مالک اور اسلامی حکومت کو زمین کا خراج ادا کرنے والے تھے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں یہ سرخسی رحمہ اللہ کہ وَهَذَا أَصَحُّ التَّأْوِيلَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْوِلَايَةِ أَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي رِقَابِهِمْ أَوْ رِقَابِ أَوْلَادِهِمْ كَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَمَالِيكِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہر دو توجیہات میں سے یہ توجیہ بہت صحیح ہے، اس لیے کہ والیوں میں سے کسی والی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے ان یہودیوں کی ذات پر یا ان کی اولاد پر کسی قسم کا تصرف کیا ہو، جیسا کہ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
تو ایسا کوئی تصرف انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں، کاشتکار جو ہیں، وہ مالک کے غلام نہیں بن جاتے، جیسا کہ دوسرے نظاموں میں موجود ہے۔ وہ اس کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں، ہر قسم کی خدمت لیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی نقول موجود ہیں جو حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر خراج کے تقرر میں بھی خلیفہ کے ہر وقت یہ پیش نظر ہے کہ مفتوح ہو جانے کے باوجود صاحب زمین اور کاشتکار حکومت کے محکوم یا غلام نہیں ہیں، بلکہ صرف کاشتکار یا مال گزار زمیندار ہیں۔ بس جب ایسی صورت میں کہ وہ تمام علاقے اسلامی حکومت کے مفتوحہ علاقے ہیں اور ان علاقوں کے خراج گزاروں کے ساتھ اسلام کا یہ طرز عمل ہے، تو کاشت کے باقی دوسرے عام طریقوں میں تو اس نظام میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کاشتکاروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، ان کو اپنا غلام نہیں مانتا کہ جی زمیندار کے یہ غلام بھی بن گئے ہیں، اب زمیندار کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر چاہے ظلم کرے، چاہے جتنا مرضی کام لے، چاہے ان کو کام سے رخصت دے یا نہ دے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام ان کو غلام نہیں بناتا، اپنی اپنی جگہ دونوں برقرار ہیں۔ ایسے ہی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مزارع اور زمیندار کی برابر حیثیت ہوتی ہے۔ کاشتکار جو ہے وہ اور زمیندار جو دونوں برابر کے ٹکر کے ہوتے ہیں، دونوں کی حیثیت معاملہ کرنے میں برابر ہوتی ہے۔ کاشتکار جو ہے وہ زمیندار کا کوئی غلام نہیں ہوتا، کوئی محکوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے، اس کا پارٹنر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اگر اس زمیندار کی ہے، یہ اس کا مالک ہے، تو دوسری طرف بیج جو ہے، محنت جو ہے، عمل جو ہے، حل جو ہے، یہ ساری چیزیں دوسرے کی ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کے شریک ہیں، حصے دار ہیں ایک دوسرے کے۔ زمین کے بغیر کاشتکار کا کام نہیں چل سکتا، کاشتکار کے بغیر زمیندار کا کام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے دونوں برابر کے ہیں، دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں، لہٰذا مشترک ہیں تو ان کی حیثیت برابر ہے، دونوں کی کم زیادہ نہیں ہے۔ ان میں سے جو زمیندار ہے وہ کاشتکار کو اپنا محکوم یا غلام نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کے برابر کا ہے۔ اسلام یہ نظریہ دیتا ہے نظریہ لگان میں، جیسا کہ دوسرے نظاموں میں موجود ہے، سرمایہ دارہ نظام میں، کہ زمیندار جو ہے وہ کاشتکار کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اس سے ہر وقت خدمت لیتا ہے، جب چاہے اس سے خدمت لے، جب اس کا دل کرے اس کو اجازت دے، کام سے رخصت دے یا نہ دے، یعنی انتہائی زیادہ ظلم و بربریت کا رویہ اپنایا جاتا ہے زمیندار کی طرف سے سرمایہ دارہ نظام میں۔ ایسی ایک اور خصوصیت تخفیف مالگزاری و لگان ہے، یعنی جو کاشتکار ہے وہ اگر لگان ادا نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ تخفیف والا، آسانی والا نظریہ اپنایا جائے۔ اسلام میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لگان میں بہت زیادہ تخفیف اور بہت زیادہ آسانی کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عراق کا خراج آیا کرتا تھا تو آپ عراق کے پھر چند بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے اپنے پاس، اور بلا کر ان سے قسمیں دے کر پوچھتے تھے کہ تم سے جو خراج لیا گیا ہے اس میں کسی قسم کا ظلم تو نہیں کیا گیا، یہ تمہاری رضا، تمہاری خوشی سے لیا گیا ہے، کسی مسلمان پر کسی قسم کا کوئی ظلم تو نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیں یہاں تک تخفیف کی جاتی تھی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے ساتھ تخفیف والا معاملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگان وصول کرنے میں تخفیف والا معاملہ رکھا ہے۔ اگر کوئی نہیں ادا کر سکتا تو وہ نہ ادا کرے، یا کسی کی پیداوار کم ہوئی ہے اس کی ضرورت سے تو وہ ادا نہ کرے، تو یہ اسلامی اصول ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم لگان کے کچھ اصول دیکھتے ہیں جو ہماری اوپر گفتگو یہ اس سے جو نکلتے ہیں، یا اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے۔ تو کچھ ضروری پوائنٹ ہیں، ضروری نکات ہیں۔ پہلا ہے خراج سال میں صرف ایک بار وصول کیا جاتا ہے، خواہ کئی فصلیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ کاشتکاروں کی آسانی کے لیے ہے۔ نمبر 2 اصول ہے کہ خراجی زمین پر کوئی عشر نہیں لگتا، جسے خراج لیا جا رہا ہے جس زمین سے، اس سے عشر نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی نمبر 3 ہے کہ اگر ساری فصل قدرتی آفات، سیلاب، ژالہ باری وغیرہ سے ضائع ہو جائے تو کوئی خراج نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں کاشتکار کا فائدہ ہے، ورنہ دوسرے نظاموں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسلام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کاشتکار کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 کہ اگر کاشتکار زمین کو کاشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو مگر کاشت نہ کرے تو خراج ملے گا۔
ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں کی تو پھر خراج دیا جائے گا۔ ایسے ہی گاؤں کے مکانوں اور دوسری رہائش گاہوں پر خراج نہیں لگتا، جو حکومت نے مکان وغیرہ دیے ہوئے ہیں ان پر کوئی خراج نہیں لگے گا۔ اس کے برعکس جو سرمایہ دار نظام ہے اس میں بگار لیا جاتا ہے کاشتکار سے، اس سے کہا جاتا ہے تجھے جگہ دی ہوئی ہے، مکان دیا ہوا ہے رہنے کے لیے، تو اس کے بدلے میں وہ زیادہ سے زیادہ خدمت مالک زمین کی کرتا تھا۔ تو اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ ہاں مکان اور جو رہائش گاہیں ہیں ان کا جو ہے خراج نہیں لگتا۔ ایسے ہی نمبر 6، اگر مالک اپنی زمین فروخت کر دے تو خراج بذمہ خریدار ہوگا، ٹھیک ہے، پھر خریدار دے گا، پھر کاشتکار نہیں دے گا۔ ایسے ہی المادری کے مطابق اگر زمین بغیر کرایہ کے لیز پر دی جائے تو خراج ٹیکس مالک سے وصول ہوگا۔ ایسے ہی ایک اصول یہ ہے کہ ٹیکس لیتے وقت انصاف اور حسن سلوک ملحوظ خاطر رہے گا، نیز آسانی کی خاطر اقساط میں ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکس لیتے ہوئے حسن سلوک اور انصاف والا معاملہ کیا جائے گا، زیادہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی وقتی طور پہ نہیں دے سکتا تو اسے رعایت دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، اور اگر کوئی فی الفور سارا ادا نہیں کر سکتا تو قسطوں کی صورت میں لیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی آسانی کی خاطر ہے، ورنہ دوسرے نظاموں میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ خراج پیشگی بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور فیلڈ کی صورت میں واپسی۔ ایسے ہی اگر دشمن زمین خراب کر دیں تو دوبارہ خراج نہ لیا جائے گا، ریکورنگ حکومت کرائے گی۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریکوری جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تاوان ادا کیا تھا جب اسلامی فوج نے اس کی زمین خراب کر دی تھی۔ تو یہ کچھ لگان کے اصول ہیں کہ ان اصولوں کے تحت لگان کو لیا جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام میں لگان کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام میں نظریہ لگان کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہی ہے کہ اسلامی نظریہ لگان کی خصوصیات کا تذکرہ کریں، تو ان کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ ہم نے ذکر کی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 89 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور اگلا عنوان ہمارا منافع ہوگا۔ منافع کا جواز، منافع کے حدود و قیود، منافع کے اصول وغیرہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔